السلام علیکم کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ بچوں؟ ہمارا اسائنمنٹ نمبر 7 کا ڈے 5 ہے، سبجیکٹ اردو لینگویج۔ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 7 میں آپ کو عادہ دیا گیا ہے، یعنی ہوم ورک اپنے طور پہ آپ کو کرنا ہے، خط لکھنا ہے۔ دوست کے نام، اسکول کے تعلیمی ماحول کے بارے میں خط لکھیے۔ بچوں، ایک مثالی خط ایسا ہی میں آپ کو لکھوا چکی ہوں، وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اب اسی خط کو دیکھتے ہوئے تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ آپ کوشش کیجئے۔ جو میں آپ کو یہ اسائنمنٹ نمبر 4 میں یہ خط لکھوا چکی ہوں، آپ کو خط لکھنا آ گیا ہوگا۔ پیٹرن ہمارا وہی رہے گا۔ آپ جو درمیان میں مواد آ رہا ہے اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا بہت رد و بدل کر سکتے ہیں۔ خط آپ دیکھیں، میں نے آپ کو لکھوایا تھا، دوست کے نام، اسکول کے تعلیمی ماحول کے بارے میں خط لکھیے۔ از کمرہ امتحان، میں نے آپ کو بتایا تھا بچوں، جب خط لکھتے ہیں امتحان میں یا اسکول میں تو کمرہ امتحان لکھتے ہیں، اسکول کا نام نہیں لکھا جاتا، اس لیے کہ آپ بورڈ کے ایگزام میں بھی اگر خط لکھیں گے تو اسکول کا نام لکھنا میں آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں۔ آپ ویسے اگر سچ مچ کسی کو خط لکھ رہے ہوں، حقیقت میں جب کسی کو خط لکھا جاتا ہے تو اس جگہ اپنا گھر کا پتہ لکھا جاتا ہے تاکہ آپ کے خط کا جواب دینے کے لیے جو ہے اس پتے پر جواب ارسال کیا جا سکے۔ اس کے بعد آپ جس دن خط لکھ رہے ہیں اس دن کی تاریخ ڈالیں گے، پھر اپنے دوست کو مخاطب کریں گے، پیارے دوست یا پیاری سہیلی، جو آپ لڑکیاں سہیلی لکھیں گی، لڑکے دوست لکھیں گے، پھر السلام علیکم۔ پھر آپ حال چال پوچھ سکتے ہیں، موسم کا حال بتا سکتے ہیں، خیریت پوچھیں کہ آپ خیریت سے ہیں، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اپنی خیریت بتائیے گا۔ موسم کا حال بھی بتایا جا سکتا ہے کیونکہ آپ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ اپنے اصل مقصد کی طرف آئیے گا، اسکول کے تعلیمی ماحول کے بارے میں، کہ میرے اسکول کے تعلیمی ماحول کے تعلیمی معیار اور ماحول کے بارے میں تم جاننا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے وہ جاننا چاہتا ہے جبھی تو آپ بتائیں گے۔ آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں اپنے طور پر۔ تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اسکول کا تعلیمی معیار اور ماحول بہت اچھا ہے، اساتذہ بہت شفقت سے اور محنت سے پڑھاتے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں پر بھی دھیان دیا جاتا ہے تاکہ بچوں میں خود اعتمادی اور قابلیت پیدا ہو۔ بچوں، یہ تو ایک مثالی مضمون جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس سے آپ مدد لے کر اپنے طور پر کر سکتے ہیں کہ بھئی تم نے تو میرے اسکول کے ماحول کے بارے میں جاننا چاہا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اسکول کا ماحول کیسا ہے، بہت اچھا ہے، اساتذہ محنت سے پڑھاتے ہیں اور شفقت سے پیش آتے ہیں بچوں، اور روزانہ کا کام روزانہ چیک کیا جاتا ہے، اور
آپ جو بھی اچھائیاں آپ کو اپنے اسکول کے ماحول میں نظر آتی ہیں وہ آپ بتائیں گے کہ روزانہ صبح 8 بجنے میں 10 منٹ پہ اسمبلی ہوتی ہے، پورے اسکول میں پھر تلاوت ہوتی ہے، قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، جس سے آپ محب الوطنی کا آپ میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں مختلف قسم کی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں اور مختلف دن منائے جاتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی کے موقع پر سیمینار ہوتے ہیں یا میلاد کروایا جاتا ہے، اور 6 ستمبر میں آپ یوم دفاع جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اسکول میں ہفتہ صفائی منایا جاتا ہے۔ جو بھی آپ اپنے طور پہ کہنا چاہیں آپ اس میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہنی تربیت اور جسمانی صحت پر بھی توجہ دی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں ہم ایک بہتر انسان کے طور پر کام کر سکیں۔ ہمارے اسکول میں تقریری و تحریری کھیلوں اور نعتوں اور معلوماتی مقابلوں کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ طلباء کی ذہنی صلاحیت بڑھ سکے۔ امید ہے کہ تمہیں بھی میرے اسکول کا تعلیمی ماحول پسند آیا ہوگا۔ تم بھی اپنے اسکول کا تعلیمی ماحول اچھا بنانے کے لیے اچھے دوست بناؤ اور دل و جان سے تعلیم حاصل کرو اور تاکہ اپنے اسکول کا تعلیمی ماحول بہتر بنا سکو۔ اچھا، اب اجازت دو۔ گھر میں سب کو سلام اور چھوٹوں کو پیار دینا۔ پھر یہاں پہ اب آپ اپنے خط کا اختتام کریں گے کہ بھئی تمہیں امید ہے میرے اسکول کا تعلیمی معیار پسند آیا ہوگا، اور اگر تم بھی اپنے اسکول کے معیار کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو تعلیم میں دل لگاؤ، محنت سے پڑھو اور اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے تو اپنے اسکول کے تعلیمی ماحول کے بارے میں بتایا ہے، اب آپ کے اسکول کے تعلیمی ماحول کے بارے میں میں جانتا ہوں۔ جوابی خط میں آپ لکھ کے بتائیں کہ آپ کے اسکول میں کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی اس طرح بھی اختتام ہو سکتا ہے۔ مختلف انداز میں بچوں بات کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اختتام پر بڑوں کو لازمی سلام کرتے ہیں اور چھوٹوں کو شفقت سے پیش آنے کے لیے انہیں دعا اور پیار کے کلمات دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فقط تمہارا دوست، تمہاری سہیلی، الف ب جیم۔ اب آپ اسکول میں اگر خط لکھتے ہیں تو الف ب جیم لکھیں گے، اور حقیقت میں اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو یہاں آپ کو اپنا نام لکھنا ہوگا۔ لیکن بچوں، امتحان میں کبھی بھی اپنا نام نہیں لکھا جاتا، اس کی جگہ الف ب جیم لکھا جاتا ہے۔ اب اسی طرح جب میں نے آپ کو بتایا، آپ اپنے طور پر ایک مختصر سا مضمون لکھ کر دکھائیں گے، اپنے ٹیچر کو لازمی چیک کروائیے گا تاکہ بچوں آپ کو اپنے طور پہ خط لکھنا آ سکے۔ بچوں، اب ہمارے
لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔